بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ معراج جو لمحہ بھر میں رونما ہوا، نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج کا سفر روح اور جسم سمیت پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات حجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کی نظر جہاں پر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا سفر کیا، اور پھر واپسی کا سفر کچھ اس طرح ہوا کہ روایات کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی تک ہل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی آپ کے جسم اطہر سے ٹپک رہا تھا۔ گویا اس سارے سفر کے دوران وقت تھم گیا تھا۔ اس عظیم الشان سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فاصلہ طے کیا، اور آج کی جدید سائنس اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ناظرین، جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 20 ارب کھرب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایٹا کوری نامی مشہور ستارہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے بعد میٹرو جوس نامی ستارے کا نام آتا ہے، جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے، اور پھر وی وائی میکینکس میجورس نامی ستارے کا نام ملتا ہے، جو ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، اور ہماری صرف ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 500 ارب سے زیادہ ستارے موجود ہیں، اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اندازہ ہوا نا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لیکن نہیں، آئیے ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں، جس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ یہ کہکشاں ہماری کہکشاں سے دوگنی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض۔ M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ K1001 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے نا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ آئیے، ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، اسی طرح بڑی بڑی کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ورکو کلسٹر ہے، اور صرف ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ اور معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ جس طرح مختلف کہکشائیں مل کر کلسٹر بناتے ہیں، اسی طرح کلسٹر بھی مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے، اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہے، اور ان سب کو صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہکشائیں، کلسٹر اور سپر کلسٹر ہم سے اتنے دور ہے کہ اگر ہم زمین سے کسی ایسی گاڑی میں بیٹھیں جو 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہو، تو ایسی گاڑی میں جب ہم سفر کریں گے تو وہ گاڑی زمین سے چاند تک 128 سیکنڈ میں پہنچے گی۔ اسی طرح اگر ہم نے مریخ پر جانا ہو تو ہمیں 4.36 منٹ لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے اگر سورج پہ جانا ہے اسی سپیڈ کے ساتھ ساتھ تو ہمیں 8 منٹ لگیں گے۔ اگر ہمیں پلوٹو نامی سیارہ پہ جانا ہے تو ہمیں 5 گھنٹے 35 منٹ لگیں گے، اور اسی طرح اگر ہم سورج کے قریبی ستارے پراکسیما سینٹوری کے قریب جانا ہو تو ہمیں 4.3 نوری سال لگیں گے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی کہکشاں جس کا نام ملکی وے ہے
اس تک جانا ہو تو ہمیں 3000 سال لگیں گے۔ ہماری ملکی وے کہکشاں سے پڑوسی کہکشاں تک جانا ہو جس کا نام اینڈرومیڈا ہے، اس تک جانے کے لیے ہمیں 25 لاکھ سال چاہیے۔ یعنی 25 لاکھ سال جب گزریں گے تو ہم اس کہکشاں تک پہنچ جائیں گے، جو کہ ہم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہ کافی سال ہے۔ ہماری ایوریج عمر 70، 80 یا پھر زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات میں مزید دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جتنا سفر ہم نے طے کیا ہے اتنا مزید باقی ہے۔ یعنی اس کائنات کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز چاہے اس کی رفتار کتنی بھی ہو، وہ ان کہکشاؤں، کلسٹر اور سپر کلسٹر تک نہیں پہنچ سکتے۔ چاہے جتنی بھی کوشش کرے، ایک انسان ان کہکشاؤں کو پار نہیں کر سکتا۔ اب آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کیسے کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت المقدس کا سفر کیا اور پھر پہلے آسمان کا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر اسی طرح 7ویں آسمان کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیا، جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آگے جانے سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو یہ عظیم معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، آج سائنس بھی حیران و پریشان ہے کہ ایک کہکشاں تک جانے میں 25 لاکھ سال لگتے ہیں۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں میں آسمانوں کا سفر کروا دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس آئے تو دروازے کی کنڈی تک ہل رہی تھی۔ ناظرین، اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔